صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سال 2026 کے آغاز پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں، لیکن قوم پہ بس نہیں، اتحاد، استقامت، تخلیقی صلاحیت اور پختہ یقین کے ذریعے تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سال 2025 دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ نیا سال بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔ نئے سال کی آمد پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبوں میں مؤثر اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ امن و امان کے استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور حکومت اس معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیا سال قومی یکجہتی، ذمہ دارانہ سیاست اور اجتماعی جدوجہد کے عزم کی تجدید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ بلوچستان پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد ہے اور نئے سال میں صوبے میں ترقی کا سفر مزید تیز کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے سال کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے دن 100 انڈیکس 585 پوائنٹس کے نمایاں اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس بڑھ کر 1,75,640 پوائنٹس تک جا پہنچا، جبکہ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 1,75,669 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح چھو لی۔ واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,74,052 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، جس کے مقابلے میں آج مارکیٹ میں بھرپور اعتماد اور سرمایہ کاروں کی دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے۔ آسٹریلیا نے ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ اسکواڈ میں پیٹ کمنس، کیمرون گرین اور کوپر کنولی کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ جوش ہیزل ووڈ اور ٹم ڈیوڈ بھی بحالی کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور ورلڈ کپ کے لیے دستیاب رہنے کی توقع ہے۔ چیف سلیکٹر جارج بیلی کے مطابق یہ ابتدائی اسکواڈ ہے، ضرورت پڑنے پر دوران سپورٹ پیریڈ تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے خلاف 3 T20 میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ 7 فروری سے انڈیا اور سری لنکا میں شروع ہوگا اور اسکواڈ میں کپتان میچل مارش کے ساتھ زیور بارٹلیٹ، نیتھن ایلس، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، گلین میکسویل، میتھیو شارٹ، مارکو سٹوئنس اور ایڈم زمبا شامل ہیں۔ پاکستان میں سال 2026 کا آغاز ہو گیا ہے، جس پر ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا گیا۔ رات 12 بجتے ہی کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، پشاور، کوئٹہ، سکھر اور حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کی گئی، جبکہ کراچی اور کوئٹہ میں میوزیکل نائٹس کا اہتمام بھی ہوا۔ شہریوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی، ہارن بجا کر خوشی کا اظہار کیا اور ساحل سمندر پر سی ویو پر بھی منچلوں نے جشن منایا۔ دنیا میں نئے سال کا آغاز نیوزی لینڈ سے ہوا اور مختلف ممالک سے ہوتا ہوا 2026 پاکستان پہنچا، جس کا ملک بھر میں پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو نئے سال 2026 کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 2025 کا سال دفاع وطن کے حوالے سے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، جب مسلح افواج اور قوم نے شانہ بشانہ دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے نئے سال کے لیے ملکی سالمیت، قومی ہم آہنگی، معاشی خوشحالی اور سماجی استحکام کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت معاشی اصلاحات کو مزید تیز رفتاری سے آگے بڑھائے گی۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، عالمی امن، رواداری اور بقائے باہمی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سال 2026 کے آغاز پر ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آئے، جن کے نتیجے میں نامعلوم سمت سے نظر آنے والی گولیوں سے 8 افراد زخمی ہوئے، جبکہ پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں سے ہوائی فائرنگ کے الزام میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق چنسٹر گوٹ، کورنگی، گولی مار، 5 سٹار، نیو سبزی منڈی، گلشن مامار اور زمان ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ کوئٹہ میں بھی نئے سال پر ہوائی فائرنگ کی گئی۔ کراچی میں ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے پہلی بار ڈرون کیمروں کا استعمال کیا گیا اور پولیس نے واضح کیا کہ ویڈیو شواہد کے بنیاد پر ملزمان کے خلاف اقدام قتل کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔
پاکستان ادارہ برائے قانون سازی، ترقی و شفافیت نے پاکستان میں جمہوریت کے معیار پر سال 2026 کی جائزہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ جمہوری ادارے بظاہر اپنی ساخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، تاہم ہائبرڈ طرز حکمرانی کو مزید استحکام مل رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم محدود بحث اور اتفاق رائے سے منظور ہوئی، جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے خالی عہدوں کے باعث پارلیمانی نگرانی کمزور رہی۔ پلڈاٹ نے عدلیہ میں ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں، نئی وفاقی آئینی عدالت کے قیام، کم ووٹر ٹرن آؤٹ، سیاسی عدم دلچسپی، مقامی حکومتوں کی عدم موجودگی اور پیکا قانون میں ترامیم کے نتیجے میں میڈیا اور شہری آزادیوں کا دائرہ محدود ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انڈر 19 ٹرائی نیشن سیریز میں زمبابوے نے افغانستان کو 19 رن سے شکست دے دی ہے۔ ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں زمبابوے کی انڈر 19 ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 195 رن سکور کیے، جس کے جواب میں افغان ٹیم 41 اوورز میں 166 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اس کامیابی کے بعد میزبان زمبابوے 3 میچز میں 4 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست رہے، جبکہ پاکستان 2 میچز میں 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ افغانستان کی ٹیم 3 میچز کھیلنے کے بعد صرف 1 پوائنٹ حاصل کر سکی ہے۔